فرض ہوگی. یا اگر سونا نہیں ہے چاندی موجود ہے اور چاندی کتنی ہے 52.5 تولے, تو اب اس چاندی کے اوپر بھی سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے, یا سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے, ضروریات اصلیہ سے زائد رقم موجود ہے یا چیزیں موجود ہیں, پھر ان سب کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا. اگر وہ ان کی قیمت صاحب نصاب یعنی نصاب کی حد تک پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب کیا ہے, پرانے دور میں جب حضور علیہ السلام کا ظاہری زمانہ تھا تو اس وقت سونے اور چاندی کی قیمت ایک جتنی تھی. جتنا سونے کا تھا ریٹ وہی چاندی کا تھا, لیکن صحابہ کرام کے دور میں یہ تفاوت شروع ہو گیا تھا. اور آج تو اتنا تفاوت ہو گیا ہے کہ ایک چاندی کا جو نصاب اگر لگائیں تو 52.5 تولے چاندی تقریباً 1 لاکھ کے اندر اندر مل جاتی ہے, 80 سے لاکھ کے درمیان میں یہاں تک ہوگی. اور جو سونا ہے وہ 7.5 لاکھ سے زائد شاید چلا جا رہا ہے, اور اس سے مزید جانے کا اندیشہ ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونے کا حساب لگائیں گے یا چاندی کا حساب لگائیں گے. تو ہمارے ہاں سونا چاندی بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, رقم موجود ہوتی ہے گھر میں, پیسہ موجود ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ میں, تو کس چیز کا اندازہ لگائیں. اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ سونے کے نصاب سے دے گا, اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ چاندی کے نصاب سے دے گا, اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کے نصاب سے دے گا. اور نصاب کیا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار سے آپ اندازہ لگوا لیں, عام جو سروے ہے اس کے مطابق 80-85 ہزار روپیہ ہے. تو فقہا نے احتیاطاً لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے اور وہ صاحب نصاب کہلائے گا, اگر وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر سال گزر چکا ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا. 1 لاکھ میں سے 2.5% کتنی ہے 2500. کتنی کتنی 2.5% دینی ہے نا, تو 2.5% کتنی بنے گی, لگے 2.5%. 1 لاکھ میں سے 2.5% آپ نے 2500 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے. باقی جو آپ کے پاس بچے گا کتنا بچے گا, وہ تواڈے واسطے بالکل پاک بھی ہے, طیب و طاہر ہے, وہ تواڈے واسطے باعث نور ہے. تے جے اودے وچ وہ 250 نہ ہے 2500 نہ کڈیا تے پھر وہ سارے دا سارا ہی گیا. سمجھ آ گئی زکوٰۃ کی. تو جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس کتنی کم از کم رقم ہونی چاہیے 1 لاکھ روپیہ. آج کے دور کے تقاضے کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے. بارش باہر آئی, بندے باہر نظر آ گئے, باہر اندر آنا چاہیے, تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. بات کی سمجھ آ گئی ہے. پچھلے رمضان المبارک میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود تھا ضروریات اصلیہ سے زائد, اور آج بھی اس رمضان المبارک میں بھی آپ کے پاس کم از کم 1 لاکھ روپیہ موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس سے زائد ہے تو بدرجہ اولا صاحب نصاب ہے, اندازہ لگائیں گے اور اس میں سے 2.5% آپ کیا کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے. سمجھ آ گئی زکوٰۃ کی. اب ہے زکوٰۃ ادا کس کو کرنی ہے, تو اس کے مصارف بھی قرآن مقدس میں بیان کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ میں پہلا نمبر آتا ہے فقیر کا. کس کا, فقیر کا. اب ہر بندہ ہی فقیر ہے. اگر عرف عام میں دیکھا جائے تو میں فقیر آدمی ہوں, تو یہ لفظ فقیر کی تعریف کیا ہے. فقیر ہر وہ بندہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے. سمجھ آ گئی. ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے. اس کی سادی تعریف. دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسکین.
مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یا ایک وقت کا بھی اس کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ یہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں فلانا مسکین بندہ ہے، یہ نہیں، مسکین کی جو اصل تعریف ہے وہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جڑا بالکل خالی آتا ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن نے بیان کیا ہے مکاتب کو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جس کا اپنے آقا کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے، آقا اسے کہتا ہے کہ تو اتنے پیسے دے دے تو آزاد ہو جائے گا، تو اب وہ اتنے پیسے اپنے آقا کو دیتا تھا اور آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ تو شریعت نے ان غلاموں کی رعایت کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ ان کو پیسے زکوٰۃ کے دو تاکہ وہ بھی آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن آج کے دور میں مکاتب کا کوئی تصور بھی یہاں نہیں ہے، تو یہ اس حوالے سے ذکر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے، چوتھے نمبر پہ مدیون مقروض، ایسا بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے بلکہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے اور اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، تھا وہ 10,000 روپیہ ہو یا 1,000 روپیہ ہو، جو مقروض ہو اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کا لیے کوئی خرچہ نہ ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پانچویں نمبر پہ ہے فی سبیل اللہ۔ اس دور میں فی سبیل اللہ کہا جاتا تھا مجاہد کو، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، وہ ساتھ اپنے دولت کا انبار لیتا تو نہیں جاتا۔ آج کل تو ہماری فوج کی ڈیوٹی ہے سرحدوں کا سنبھالنا، اس دور میں دستے بھیجے جاتے تھے تبلیغ کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، اور دین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے بھی۔ تو ایسے لوگ جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھوڑے اور تلوار کو لے کر نکلتے تھے، تو ان فی سبیل اللہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا، اگر وہ دستہ آپ کے ہاں یہاں پہنچتا ہے، ان کے پاس اپنے گھوڑے اور تلوار کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتے ہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کے ضروریات اصلیہ سے زائد کوئی رقم نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا ایسا بندہ اس دور میں جو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہے، گھر سے نکلا تھا ساز و سامان لے کر، راستے میں مال بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنے قافلے سے بھی بچھڑ گیا، راستہ بھول گیا اور کہیں کا کہیں بھٹکتا پھر رہا ہے، اور وہ کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ نہیں میں مسافر ہوں، اس طرح میرا مال ختم ہو گیا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ہے ابن السبیل، اس کو بھی مسافر ہی کہا جاتا ہے اور یہ اصل مسافر ہے۔ ایسا بندہ، آج کل تو گاڑیوں کا دور ہے اور جہازوں کا دور ہے، دوسرے ممالک بلکہ پوری دنیا کو پھرتے ہوئے بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی، تو اس دور میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تو جو ساز و سامان ذات راہ ہوتا تھا وہ گھوڑے کی زین میں باندھ لیتے تھے، راستے میں اگر ختم ہو گیا، کسی ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، حالانکہ وہ اپنے گھر میں امیر تھا، اپنے گھر میں وہ مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس سے مال ختم ہو گیا اور اب وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے، کسی گاؤں میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ابن السبیل ہوں، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ابن السبیل سے مراد مدارس کے طلباء بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں اگرچہ امیر ہوتے ہیں لیکن جب وہ مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ابن السبیل ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے ہیں، تو اس لیے مدارس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر زکوٰۃ دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے اور زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی ناطقہ بند کیا ہوا ہے جو پروفیشنل منگتے ہیں، جن کو عادت پڑ جاتی ہے لینے کی۔ شریعت نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے، کتنا؟ ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے یا کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس موجود ہیں،
تو اس کو کسی بندے سے مانگنا، ایک ہے قرض لینا، قرض لینے کی اجازت ہے کہ قرض میں واپس لوٹانے کا وعدہ ہوتا ہے، قرض کی نہیں بلکہ فقط سوال کرنا، مانگنا، جس طرح مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے یا انسان سے سوال کرنا، مانگنا یہ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، آپ نے دیکھا ہے سال گزر گئے ہیں ان کو یہی کام کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ یا صدقات اور خیرات دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حقدار وہ ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، جو پروفیشنل ہیں، جن کا گزارا ہی اسی کام پہ ہو رہا ہے اور انہوں نے باقی سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے اور کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کی مدد کرو نیکی کے راستے میں اور تقوی کے راستے میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے راستے میں اور دشمنی کے راستے میں کسی کی مدد۔ مجھے امید ہے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں انفارمیشن مل گئی ہوگی، بارے دیگر دوہرا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اور صاحب نصاب کون ہے؟ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی اس کے پاس کم از کم 1,00,000 روپیہ موجود، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ، اور وہ سال گزر چکا ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ۔ ایک درمیان میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ سوال ہوتا ہے کہ جی پچھلے رمضان میں ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ تھا لیکن درمیان میں وہ کم ہو گیا تھا، 70-80 ہزار پہ چلا گیا تھا، اور اب پھر 1,00,000 روپیہ ہو گیا اس رمضان میں، تو کیا جو درمیان میں وہ کم ہوا تھا یا زیادہ ہوا تھا اور پھر 1,00,000 رہ گیا ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کے اوپر اتنی ہی زکوٰۃ ہوگی جتنا اس وقت اس کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اگر 1,00,000 تھا اور 1,00,000 ہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2,500 روپیہ۔ اور اگر اس کے پاس آج پچھلے سال 1,00,000 تھا اور آج 2,00,000 ہو گیا ہے تو پھر کتنی ہوگی؟ 5,000 روپیہ۔ تو سال کا گزرنا، اس وقت بھی غنی تھا اب بھی غنی ہے، اگر وہ سال اس کے اوپر گزر گیا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، جتنا آج اس کے پاس پیسہ موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ فقیر کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی، جو صاحب نصاب نہ ہو، مسکین جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، مکاتب تو نکل گیا، جس